आप देख रहे हैं आजाद बुल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 27 अक्टूबर 2024। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे तेल अवीव में बड़ा हमला, फौजियों समेत 50 लोगों को ट्रक से रौंदा, 5 फौजियों की मौत की खबर। ईरान ले सकता है इजराइल से बदला, इजरायली मीडिया बोला बहुत मजबूत है ईरान। सीरिया इराक से इजराइल पर हुए हमले, नुकसान की खबर। हिजबुल्लाह ने भी हमलों का दायरा बढ़ाया, कई इजरायली आर्मी बेस को किया टारगेट। लेबनान में इजरायली एक्शन से गांव हो रहे वीरान, गजा में फिर मचाया बहुत बड़ा कत्लेआम। कतर में आज होगी गजा में सीज फायर को लेकर बड़ी मीटिंग। हमास ने कल ही ठुकराया था इजराइल का एक तरफा प्रपोजल। और रूस बड़ी तादाद में ले रहा यूक्रेनी फौजियों की जान, जेलेंस्की ने हायर किए किराए के फौजी। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज्यादा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सर ब्रेकिंग न्यूज से, जो अभी अभी जस्ट आई है। और इजरायली सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि 5 लोगों की मौत हुई है। तेल अवीव के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला ट्रक से हुआ है। कई लोगों को ट्रक से रौंदा गया है। रौंदे जाने वालों की तादाद फिलहाल जब तक मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, कुछ न्यूज नेटवर्क के हवाले से 50 लोग रौंदे गए, जिसमें से 5 की जान गई है। जब तक एडिट होकर वीडियो आपके पास आएगा, हो सकता है तादाद बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए। इजरायली सोल्जर्स और सेटलर्स को कुचला गया है। इनिशियल असेसमेंट यह है कि ट्रक से कुचलना चढ़ा दिया गया। ये नॉर्थ तेल अवीव में हुआ है और स्ट्रेचर पर लोग ले जाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे। बड़ी हलचल है इस वक्त तेल अवीव में। और आज संडे का दिन है, जाहिर सी बात है लोग हो सकता है सड़कों पर छुट्टी के लिए निकले हुए होंगे। उस दौरान ये इंसिडेंट पेश आया है। इजरायली इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि 50 लोग जख्मी हुए हैं ट्रक रैमिंग इंसिडेंट में। और ये सब कुछ मोसाद के हेडक्वार्टर के करीब हुआ है, नॉर्दर्न इजराइल में, नॉर्दर्न तेल अवीव में। मोसाद के हेडक्वार्टर 8200 जो है उसके करीब ये सब कुछ हो रहा है। और आप स्ट्रेचर पर लोगों को ले जाते हुए देखेंगे। बताया जा रहा है कि सेटलर्स और सोल्जर, तीसरे अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तीसरे ट्वीट की, तो बताया गया है कि मोसाद का हेडक्वार्टर यूनिट 8200 नॉर्दर्न तेल अवीव में है। इसके करीब जो है वो ये हादसा हुआ है, या ये एक्सीडेंट हुआ है, ये हमला हुआ है। दोपहर 2:02 पर ये तमाम न्यूज और तस्वीर सामने आई। आपके सामने बस 3 बजे के बाद आ रही है। बिल्कुल ताजा खबर है, सबसे पहले आपको सुना रहे हैं। एक्सप्लोजन सुने गए हैं। अब हम आ रहे हैं और खबरों पर। इन खबरों को यहीं छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये खबर डेवलपिंग है, इमर्जिंग है। अभी क्या क्या होगा तेल अवीव में, उसके लिए आपको अलग से बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल जस्ट ब्रेक हुई है खबर, हमारे पास आई और हमने आपको पहुंचाई। अब अलग खबरों पर आइए। ईस्टर्न सीरिया में यूएस मिलिट्री बेस पर हमले हुए हैं और सीरिया से इजराइल पर भी हमले किए गए हैं, ड्रोन दागे गए हैं। लेकिन यूएस की मिलिट्री बेस पर ईस्टर्न सीरिया में धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेज रोशनी की अगर आप तस्वीर देखना चाहें तो आपको दिख सकती है। देर ए जोर गवर्नर जो है वहां पर यूएस का, अमेरिका का मिलिट्री बेस है और वहां पर ये हमले हुए। 27 अक्टूबर की सुबह की ये खबर है। वहां शहर का वक्त था। अब अमेरिका पर या अमेरिकी अड्डे पर क्यों हमले हो रहे हैं आपको सब पता होगा। सारा सेंटर जो है इजराइल, सेंटर में इजराइल है। अब ये उनके महबूब हैं, सनम हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, सरपरस्त हैं। इसकी वजह से इन पर ये हमले तेज हुए हैं और वहां पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्होंने इन हमलों को अंजाम दिया है। कई एक्सप्लोजन्स की, कई धमाकों की साउंड सुनी गई है। इन्ना की खबर बताती है अल उमार ऑयल फील्ड है, वो यूएस बेस उसी में है, वहां पर ये धमाके हुए हैं। सीरिया और इराक की मीडिया ने इस बारे में रिपोर्ट्स छापी हैं। सर आगे बढ़ते हैं, इराकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने 3 ड्रोन लॉन्च किए हैं, इजराइल में टारगेट किया है। ये अल रश के इलाके को इन्होंने निशाना बनाया है। गोलान में और बाकी जगह पर भी जो है इन्होंने हमले, खैस गोलान इनके करीब है तो वहां से हमले तेज करते हैं। हिजबुल्लाह ने जबरदस्त तरीके से बमबारी की है। हिजबुल्लाह ने इजरायली साइट्स को निशाना बनाया है, आर्मी बेसिस के खिलाफ ऑपरेशन चलाए हैं और एक पूरी डिटेल अलमायदीन की इस खबर में है, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो कई इलाके, कई मिलिट्री बेसिस का इसमें टाइम के साथ जिक्र है। मेसर बेस है या फिर आपका एत अल शाब इलाका है, वहाँ पर भी हुआ है। एलत बेस है, अल मशरफिया एरिया है, रास अल नकूरा है। इन सब जगह पर ये मेटुला और गैटान है, इन सब जगह पर ये हमले किए गए हैं, ऑपरेशंस चलाए गए हैं। हिजबुल्लाह ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है और ये माना जा रहा है कि अब ये लड़ाई और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, ऐसी उम्मीद लग रही है। हाँ, ये हिजबुल्लाह ने कुछ आज ताज़ा हमले किए हैं, ड्रोन अटैक किए हैं एक्रे में भी। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है और ये बताया है कि 2 लोग इसमें, 2 इजरायली सेटलर्स जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए हैं। अब उसके बाद की इन्होंने अपडेट की नहीं है। इजराइल ने ये कहा है कि
حزب اللہ کے جو ہتھیار خانے تھے وہاں پر ہم نے ہٹ کیا ہے. ہماری آئی ڈی ایف نے جا کر, آئی ڈی ایف کے جیٹس نے جا کر جو ہے میزائل وغیرہ گرائیں اور حزب اللہ کے ان ہتھیار خانوں کو, ہتھیار سٹورز کو بالکل ختم کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. اور یہ بیروت میں بھی ہوا ہے, بیروت میں, لبنان کی دارالحکومت. اور لبنان کے گاؤں کیسے دکھ رہے ہیں اسرائیلی حملوں کے بعد. یہ آپ کو سچ دکھانا بہت ضروری ہے. مارا 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 خبر نہیں ہوتی, پٹے پٹے بھی خبر ہوتی ہے, نقصان بھی خبر ہوتی ہے. آپ کو میں اور کچھ نہیں بولوں گا. تو یہ تصویریں ہیں ساؤتھ لبنان کی, اور یہ بینت جبیل ہے, یا بینت جبیل ہے, یہ گاؤں ہے. اور اس کی سڑکیں آپ دیکھیے, 3 فوٹو ہیں, ایک ایک کر کے دیکھیے. نہ آدم نہ آدم زاد, بالکل سونا پڑا ہے. یہ حالت ہے کہ لوگ یہاں سے خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں. عام لوگ بندوق اٹھانے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں, انہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی ہے, انہیں اپنے بزرگوں کی پرواہ ہوتی ہے, انہیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے. وہ چلے گئے اور یہ گاؤں سونے ہو گئے. لبنان کی سرحد سے لگتی اسرائیلی علاقوں سے بمباری ہو رہی ہے, اسرائیل کے ٹروپس اندر بھی گزرے ہیں اور حزب اللہ کے لڑاکے انہیں کھدیڑ بھی رہے ہیں. پھر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جو اسرائیل نے وہاں پر کنٹرول سے جما لیا ہے, یا پھر وہاں پر بہت زیادہ بمباری کر کے لوگوں کو کھدیڑ دیا ہے. یہ ایسے گاؤں کی, ایسی جگہوں کی تصویریں ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں سر. دا جیروسلم پوسٹ کی خبر کیا کہتی ہے؟ یو ایس ٹو ہولڈ ہوسٹیج ٹاکس. آج سنڈے ہے, آج قطر میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہونے والی ہے. ڈیوڈ بانیا جو آپ کو پتا ہے سی آئی اے کے ہیڈ ہیں, ولیم برنس ہیں وہ تو سی آئی اے کے ہیڈ, ڈیوڈ بانیا اسرائیلی موساد کے ہیڈ ہیں. یہ سب جو ہیں آج مل رہے ہیں. ولیم برنس ملیں گے, سی آئی اے کے ہیڈ, موساد کے ڈیوڈ بانیا, یہ سب قطر میں مل رہے ہیں. اور آج غزہ میں سیز فائر کو لے کر بڑی انہیں بات چیت کرنی ہے. انہیں پتا ہے کہ غزہ میں اگر سیز فائر ہو گیا, حزب اللہ خاموش ہو جائے گا, یمن کے حوثیز خاموش ہو جائیں گے, ایران بھی خاموش ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کی کوششیں بڑی ایک طرفہ ہیں. کیونکہ کل ہی ٹائمز آف اسرائیل کی آپ خبر دیکھیں تو کل ہی حماس نے ان کی کوششوں کو بالکل, یا یوں کہیں کہ ڈیمانڈز کو, ان کے پروپوزل کو بالکل ڈینائی کر دیا تھا, کیونکہ وہ ایک طرفہ تھی. ان میں شرط کیا تھی؟ ان میں یہ کہا گیا تھا, ہیڈ لائن سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا, حماس کے لیڈرز نے ریجیکٹ کر دیا اسرائیل کا آفر, جس میں انہیں سیف پیسج دیا گیا تھا غزہ چھوڑ کر بھاگنے کے لیے, جانے کے لیے, اپنے ہتھیار ڈال کر کے کبھی وہ نہیں لڑیں گے, اور آپ یہاں سے غزہ سے چلے جائیں اور سارے ہوسٹیجز کو فری کر دیں. بس سارے ہوسٹیجز کو چھوڑ دیں, غزہ چھوڑ دیں, جنگ رک جائے گی. مطلب چت بھی میری, پٹ بھی میری, دھیاں میرے باپ کی. ہوسٹیج بھی تم چھوڑو, غزہ بھی تم چھوڑو, بس ہم یعنی نظام یہ قائم کر لیں گے, یہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ اس چیز کو حماس نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈرز نے کہا حماس کے پولیٹیکل بیورو کے کہ یہ کوئی مذاق تھوڑی نہ چل رہا ہے, کیا مانگ رہے ہو یار, ہوش کی دوا کھاؤ, ایسے کیسے ہو جائے گا. یا سنوار مارے گئے, حماس نہیں مارا گیا ہے, تو ہم تم سے جنگ لڑ لیں, یا سیز فائر میں برابری کی بات کرو. ٹھیک, فی الحال ہوسٹیج کے فیملیز کو واپس لانا جو ہے ایک بڑا پریشر ہے اسرائیل کے اوپر, بینجامن نیتن یاہو کے اوپر, اور جو بائیڈن کے اوپر بھی, یو ایس کے بھی اوپر. کیونکہ اگر یہ ہوسٹیجز واپس نہیں آئے, اس میں کچھ امریکن اور جوئش ہوسٹیجز بھی ہیں, تو بڑا مصیبت ہو جائے گی جو بائیڈن کی حکومت کے لیے الیکشن میں. لیکن ایک بینیفٹ بھی ہوگا, بتائیں گے. اسرائیل جو ہے اس نے غزہ میں قتل و غارت مچا رکھا ہے, آئی ڈی ایف نے, اور 45 لوگ نارتھ غزہ میں ایک حملے میں کل رات شہید ہوئے ہیں. 45 لوگ, آپ تصور کریے, 45 لوگ. چلیے سر, الجزیرہ کی خبر پر آ جاتے ہیں. غزہ میں حملے تیز ہو گئے ہیں. غزہ, نارتھ غزہ کو اسرائیل پھونک رہا ہے. ابھی اسرائیل نے جو انٹینسیفائی کیے ناردن غزہ میں اٹیک, اس میں 45 لوگ رات مارے گئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ عورتیں اور بچے. اتنے زبردست طریقے سے اسرائیل حملے کر رہا ہے, 45 لوگوں کا مارا جانا. آپ تصور کر کے دیکھیے کیا ہوا ہوگا. کچھ نیوز نیٹ ورک نے بھی اس بارے میں بتایا, انہوں نے 40 وکٹم کی ہی بات بتائی تھی, یہ بڑھ کر اب تعداد 45 ہو چکی ہے. اور ناردن غزہ کے بیت لاہیہ میں یہ سارا انسیڈنٹ پیش آیا ہے, اور بتایا ہے کئی ہاؤس کو, کئی گھروں کو ٹارگٹ کیا گیا, اس میں 45 لوگ مارے گئے. اور دیکھیں نا کیا حال بنا دیا ناردن غزہ کا, کیا حال. یہ سب جگہ اب لوگ جو ہیں ملبے سے ان لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو اپنے تھے, فی الحال جو اب کوئی نہیں دکھ رہے. اب آتے ہیں ایران کی خبروں پر. آیت اللہ خامنئی صاحب کی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں خبر دکھائی کہ وہ بیمار ہیں,
لیکن باوجود ان سے جڑی ایک خبر سامنے آئی ہے، انہوں نے، وہ تو امریکن اخبار تھے، ان کے حوالے سے خبر ہوتی ہے، پسند ہو چاہے نہ ہو، نگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہو، خبر ہوتی ہے. ہم نے اسے وہیں کاؤنٹر کر دیا تھا کہ مجھے اس خبر پر یقین نہیں. آیت اللہ خامنئی صاحب سے ایک جڑی ہوئی خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے شہیدوں کے فیملی سے ملاقات کے دوران یہ بات کہی کہ ایران کس طریقے کا، کس درجے کا، کس انٹینسٹی کا بدلہ لے گا، یہ افسر طے کریں گے، یہ IRGC کے لوگ طے کریں گے، اور وہ وقت بھی طے کریں گے. انہوں نے کہا کہ کوالٹی آف ایران شو آف پاور ٹو اسرائیل جو بھی ہوگی وہ آفیشلز طے کریں گے، کس درجے کا، کیا کوالٹی ہوگی، کیا مطلب کیا مارک شمتا ہوگی، کیسے حملہ کرنا ہے، آپ کیسے دہلانا ہے. اس کی اسٹریٹجی ہم نہیں بنائیں گے، جو کریں گے وہ بنائیں گے. اب دا جیروسلم پوسٹ کی خبر دیکھ لیجئے، جو یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل کے اوپر ایران نام کا خطرہ اب بھی منڈرا رہا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ سالوں لگ گئے، سالوں کی محنت سے جا کر اسرائیل نے جو وقار بنایا، ایئر ڈیفنس سسٹم کی جو اپنی توتی بلوائی دنیا میں، جو اپنا بھوکال کاٹا ملٹری لیول پر، اس سب کی ایسی تیسی ہو گئی. منٹس لگے اسے تباہ ہونے میں، اور اب اسے واپس پانے میں کئی سال لگ جائیں گے. بٹ اوپینین یہ بھی ہے کہ ایران بدلہ لے گا، ایران کمزور نہیں ہے، ایران پوری قوت اور صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ 26 اکتوبر کی رات کو ہوئے حملے کا جواب دے سکے، اس کا بدلہ لے سکے. لہٰذا بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور دا جیروسلم پوسٹ میں یہ بہت ہی سینئر لیول کے بندوں کی اوپینین چھپی ہے. میں نے آپ سے پیچھے کہا تھا امریکہ کو اس حملے کا فائدہ بھی ہوگا، ہوسٹیج نہیں چھوٹتے، پھر بھی جو ایران کے اوپر حملہ اسرائیل نے کر دیا اس کا فائدہ ہوگا. دا جیروسلم پوسٹ کی خبر کی ہیڈ لائن بھی وہی کہتی ہے کہ US الیکشن انفلوئنسڈ اسرائیل اسٹرائک آن ایران. ایڈیٹوریل اس بارے میں، اور اس کا انفلوئنس ایسے پڑے گا کہ ایران کو امریکہ کا بھی بڑا دشمن دیکھا جاتا ہے، سب سے بڑا دشمن مڈل ایسٹ اور ویسٹرن ایشیا کی ریجن میں. اور ہر کوئی، آدھے امریکی چاہتے ہیں کہ ایران تباہ ہو جائے، تو وہ آدھے امریکی اس بات سے خوش ہوں گے کیونکہ بھلے ہی یہ حملہ ایران پر اسرائیل نے کیا ہو، لیکن دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بنا امریکہ کی مدد کے یہ حملہ نہیں ہو سکتا تھا. اب امریکہ نے اس میں انٹیلیجنس دیا ہے یا اپنے فوجی اور اپنے ایئر کرافٹ بھی دیے، کون جانتا ہے. ہوا میں اڑ رہے تھے، کوئی پہچان نہیں سکتے کہ تم چپلو ہو کہ پپلو ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اسرائیلی فائٹر پلینز میں بھی امریکن ہو سکتے ہیں، فائٹر پلین بھی امریکہ کے ہو سکتے ہیں نا، پتہ نہیں ہے نا. تو اس سے جو بائیڈن کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہو سکتا ہے کہ ایران پہ اگر نہیں کرتے تو یہ ہوتا کہ تم نے تھاڈ تو بھیج دیا اور تم نے یہ بھی کر دیا، تم نے وہ بھی کر دیا، لیکن باوجود اسرائیل بدلہ نہیں لے پایا. یہ تمہاری کمزوری ہے، لیکن اب اس کا فائدہ ہوگا. اب ایک خبر دیکھیے، ایران کی آرمی نے کہا ہے کہ جو بھی اسرائیلی حملہ ہوا ہے اس میں ہمارے ریڈار سسٹمز کو ہی نقصان پہنچا تھا اور وہ بھی واپس ریسٹور کر لیا گیا. اتنا بڑا کوئی نقصان نہیں تھا یار ہم نے سب ٹھیک کر لیا. ہمارے پاس بہت کچھ کیپیبلٹیز ہیں اسرائیلی اگریشن میں، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے بڑے نقصان کے دعوے کیے جا رہے ہیں. لہٰذا ایران نے اس بات کو صاف کرنا بہتر سمجھا. لیکن ٹائمز آف اسرائیل کی اگر آپ خبر دیکھیں گے کہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IDF نے بالکل لولا لنگڑا بنا دیا ایران کو، کیونکہ ایران کی میزائل فیسلٹیز کو، میزائل پروڈکشن جو ان کے انفراسٹرکچر تھے انہیں تباہ کر دیا. اور اس کے بابت انہوں نے سیٹلائٹ امیجز بھی پیش کیے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہے ایران کا نقصان جسے ایران چھپا رہا ہے. یہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے. یہ پہلے ٹائمز آف اسرائیل کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ اسرائیل کے حملے میں IDF نے ایران کی میزائل پروڈکشن کو اڑا دیا ہے اور ان کے کی ایئر ڈیفنس سسٹم کو بھی پوری طریقے سے تباہ کر دیا ہے. یہ وہ اب ذرا تصویریں آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہی بات کرنا بہتر ہوگا. جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہیں وہ سیٹلائٹ امیجز جن سے پتہ چلتا ہے ایران کا کیا نقصان ہوا ہے. ایران اسے چھپا رہا ہے. یہاں پر شارٹ ٹو میڈیم رینج میزائلز بنتی بھی تھیں، ان کے موٹرز بنتے تھے. اس کے علاوہ وہ یہاں پر جو ہے ان کے لیے فیول بھی بنتا تھا. اور دو امیجز دیکھ کر جو ہے، جو ٹرائنگل لائنوں کا بنایا ہے اس سے امیجز بڑی بڑی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ پارچن اور خوجر دو جگہ پر، دو لوکیشنز پر اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی میزائل فیسلٹیز کو نقصان پہنچایا ہے. اور اب بہت مشکل ہے کئی سالوں تک ایران اس لیول کی میزائلز کو بنا سکے. اب پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ذخیرہ ہے، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نئی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہیں سے اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے. اچھا، RT کی خبر ہے.
जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने जब अपने फौजी बहुत मारे गए तो भाड़े के फौजी मंगवाए हैं, रूस के खिलाफ लड़ने के लिए किराए के फौजी मंगवाए हैं, और यूक्रेन को फौजी नहीं मिल रहे हैं, बहुत कम फौजी मिल रहे हैं, बहुत से लोग तो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। ये रशियन न्यूज़पेपर आरटी का दावा है और कहा है कि एक लॉ बनाया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, जिससे कि कमांडिंग स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसे पूरा किया जा सके। विदेशी फौजियों से मोटी रकम दी जा रही है, ये रकम भी वेस्ट से मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए आजाद बुल इंडिया।